بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساس ہر رات کم عمر نند کو اوپر سٹور میں بند کر دیتی اور مجھے کہتی اس کی رکھوالی کرنا، کوئی کمرے میں جائے اور نہ ہی یہ کہیں جا پائے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ ساس یہ پابندیاں کیوں لگاتی ہیں۔ میں دن رات اپنی نند پر نظر رکھتی تھی، لیکن اس کے باوجود ایک دن یہ حقیقت جان کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہ حاملہ ہے اور اس کے ہونے والے بچے کا باپ کوئی اور نہیں بلکہ نئی نویلی دلہن کے ساتھ کوئی ایسا سلوک بھی کرتا ہے۔ میں نے تو کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں کیا تھا کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ آج میرا سسرال میں پہلا دن تھا اور بجائے مجھے میرے شوہر کے کمرے میں بھیجنے کے میری ساس نے مجھے میری نند کے کمرے میں بھیج دیا اور کہنے لگی کہ مجھے اور میرے بیٹے کو بہت ضروری کام سے کہیں جانا پڑ رہا ہے، تو تم اپنی نند کے پاس ہی رکو۔ مجھے حیرانی کے ساتھ ساتھ پریشانی بھی ہوئی کہ ایسا کیا کام ہے جو انہیں آج کی رات ہی جانا بہت ضروری ہے۔ میں نے اپنی نند سے پوچھا، لیکن اس کا تو مزاج ہی بگڑا ہوا تھا۔ اس نے مجھ سے ٹھیک طریقے سے بات ہی نہیں کی تھی۔ اپنی ماں اور بھائی کے گھر جانے کے بعد مجھے کہنے لگی، بھابھی تم جاؤ اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ، مجھے ڈسٹرب نہ کرو۔ لیکن مجھے اپنی ساس کی بات یاد آ گئی۔ اس نے مجھے انتہائی سختی سے کہا تھا کہ کسی بھی حال میں اس کی بیٹی کو اکیلا نہ چھوڑوں۔ اس لیے میں نے اسے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہی رکوں گی، مجھے تمہاری ماں ہی کہہ کر گئی ہے۔ تو اس کا موڈ اور خراب ہو گیا۔ میں تو یہاں شادی کر کے پچھتا رہی تھی۔ ایک تو انجان لوگ تھے اور مجھے ان میں سے کسی کے مزاج کا بھی کوئی پتہ نہیں تھا، اور دوسرا ابھی جو پہلی رات ہی میرے ساتھ جو سلوک ہو رہا تھا ایسا تو کوئی کسی نئی نویلی دلہن کے ساتھ نہیں کرتا۔ شادی بھی تو اتنی افراتفری میں ہوئی تھی کہ کسی کے بارے میں ٹھیک طرح سے جاننے کا موقع ہی نہیں ملا۔ آدھی رات کو اچانک میری آنکھیں کھلی تو میں نے دیکھا کہ میری نند بستر پر موجود نہیں تھی۔ میری تو جان ہی نکل گئی۔ جلدی سے دروازہ کھول کر میں باہر ہی نکلی تو وہ لان میں بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے آتے دیکھ کر گھبرا کر کھڑی ہو گئی اور پھر بدتمیزی کرتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ میری جاسوسی کیوں کر رہی ہو؟ مجھے تو اپنی ساس پر بہت غصہ آ رہا تھا کہ اس نے اپنی بیٹی کو ذرا بھی تمیز نہیں سکھائی کہ کسی سے کیسے بات کرتے ہیں، اور میں تو اس کی بھابھی تھی اور اس گھر میں آئے ابھی مجھے چند گھنٹے ہی ہوئے تھے۔ اگلے دن صبح صبح میرے ساس اور میرے شوہر واپس آ گئے۔ میری ساس نے کمرے میں بلا کر مجھ سے کل کے بارے میں تفصیل سے پوچھا تو میں نے سچ سچ بتا دیا۔ اسی وقت اس نے اپنی بیٹی کو آواز دے کر بلایا اور کہنے لگی کہ کل رات تم لان میں کیا کر رہی تھی؟ وہ گھبرا گئی اور کہنے لگی، بھابھی جھوٹ بول رہی ہے، میں تو ساری رات کمرے میں ہی تھی، میں تو جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی رہ گئی۔ آخر یہ سب ہو کیا رہا تھا؟ ابھی اس گھر میں ایک دن بھی نہیں ہوا تھا اور میں روایتی ساس نندوں کی سیاست کا حصہ بننے والی تھی۔ میں نے ہرگز بھی اسے کسی سسرال کی تمنا تو نہیں کی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ شاید میری ساس مجھے بھی ڈانٹے، لیکن اس نے مجھے کچھ نہیں کہا اور کہنے لگی، جاؤ بیٹا تم اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤ، اور اپنی بیٹی کو بھی جانے کا اشارہ کر دیا۔ مجھے اپنے شوہر کے بارے میں اس سے زیادہ کچھ نہیں معلوم تھا کہ وہ کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے۔ اگرچہ اس رشتے کے لیے میری دوستوں نے مجھے بہت منع کیا تھا، لیکن میں بھی جانتی تھی کہ ایک غریب لڑکی کے لیے محلوں سے رشتہ تو ہرگز بھی نہیں آئے گا، اور ویسے بھی میرے ماں باپ جتنے پریشان تھے میں نے انہیں کہہ دیا تھا کہ آپ جس کے ساتھ چاہیں مجھے رخصت کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اماں نے اس رشتے کے بارے میں مجھے بتایا تھا کہ لڑکا اگرچہ کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے، لیکن اس کی تنخواہ 50,000 ہے۔ گھر میں ایک ماں اور بہن کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ وہاں پر تم بہت اچھے سے رہو گی، اور میں نے بھی یہ سن کر ہاں کر دی تھی۔ مجھے تو لگا تھا کہ سیدھے سادے سے لوگ ہیں، اور ساس اور نند بھی دیکھنے میں معقول ہی لگ رہی تھی، لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ کچھ لوگ ہی دیکھنے کو ملے گا۔ میں نے کمرے میں جا کر اپنے شوہر سے پوچھا کہ کل رات وہ دونوں ماں بیٹے کہاں پر گئے تھے، مگر وہ کچھ بتاتے بتاتے رک گیا اور کہنے لگا، نہیں بس ایسے ہی ایک بہت ضروری کام تھا۔ شاید اس کی ماں نے منع کیا تھا کہ وہ مجھے کیوں کچھ نہ بتا۔ شادی کے 2-4 دن تو اس کی چھٹیاں تھی، تو مجھے اس کے معاملات کا اندازہ نہیں ہو سکا، لیکن جب بعد میں وہ رات کو گھر سے باہر جانے لگا
تو میں چونک گئی اور پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہنے لگا کہ میری نائٹ ڈیوٹیاں شروع ہو گئی ہیں اور آج سے میں رات کو ڈیوٹی دیا کروں گا اور صبح گھر آیا کروں گا۔ خیر مجھے کیا مسئلہ ہونا تھا، لیکن مسئلہ تو میری ساس کو ہو گیا۔ میرے شوہر کے گھر سے باہر جاتے ہی مجھے کمرے سے باہر نکال کر کہنے لگی کہ ادھر آؤ، میں نے اوپر اسٹور میں اپنی بیٹی کو بند کر دیا ہے، تم جاؤ دروازے کے آگے بیٹھ جاؤ اور اس کی رکھوالی کرو، نہ تو اس کمرے میں کوئی جائے اور نہ ہی وہ باہر آ پائے۔ یہ سن کر مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا رد عمل دوں۔ پہلی بات تو یہ غلطی، اس نے اپنی بیٹی کو اوپر اسٹور میں بند کر دیا تھا، اور دوسری بات یہ بھی غلط تھی کہ وہ مجھے اس کے رکھوالی کے لیے کہہ رہی تھی، لیکن میری فطرت ایسی تھی کہ میں بڑوں کے سامنے بول نہیں پاتی تھی۔ اور یہاں تو پھر بھی ساس کا معاملہ تھا، اور میری ماں نے بھی مجھے گھر سے رخصت کرتے وقت یہی کہا تھا کہ اپنی ساس کی ہر بات ماننا۔ میں ٹھنڈی آہیں بھرتے ہوئے اوپر چھت پر چلی آئی۔ اسٹور کے دروازے پر کنڈی لگی ہوئی تھی، میں وہیں دروازے کے آگے بیٹھ کے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اگر دروازے کو کنڈی لگا دی ہے تو بھلا وہ باہر کیسے نکل سکتی ہے؟ ایسے میں میری رکھوالی کا کیا فائدہ؟ لیکن میں اپنی ساس کی نیت کو خوب اچھے سے سمجھ رہی تھی، وہ مجھے روایتی ساسوں کی طرح اپنے پرس میں کرنا چاہتی ہوگی، اس لیے وہ شروع سے ہی مجھے ڈھیل دینے کے حق میں نہیں ہوگی۔ مگر آخر اسے اپنی بیٹی سے کیا مسئلہ تھا کہ وہ جو اس پر اتنی پابندیاں لگا رہی تھی؟ میرے نند کم عمر سی لڑکی تھی، دیکھنے سے وہ ایک جذباتی لڑکی معلوم ہوتی تھی، لیکن آخر اس نے ایسا کیا کر دیا تھا جو اس کی ماں اسے کمرے میں بند کرنے پر مجبور ہو گئی؟ ساری رات میں وہیں پر بیٹھی رہی، کبھی آنکھ لگ جاتی اور کبھی آنکھ کھل جاتی۔ صبح مجھے کہنے لگی تمہارے شوہر کے آنے کا وقت تو ہو گیا ہے، تم اپنے کمرے میں چلی جاؤ اور خبردار اسے اس بارے میں کچھ بھی مت بتانا۔ جو اپنے شوہر کے آنے سے کچھ دیر پہلے میں اپنے کمرے میں آ گئی اور اس سے کچھ بھی پتہ نہیں چل سکا کہ میں نے ساری رات کہاں پر گزاری ہے۔ مجھے تو لگا تھا کہ یہ صرف ایک رات کی ہی بات ہے، لیکن اب وہ روزانہ میرے شوہر کے جانے کے بعد مجھے اوپر چھت پر بھیج دیتی اور کہتی کہ میں نے اپنی بیٹی کو وہاں پر اسٹور میں بند کیا ہے، تم بس اس کی رکھوالی کرو۔ اور دن کے اوقات میں بھی وہ مجھے یہی کہتی کہ تم کچھ بھی مت کرو، بس میری بیٹی پر نظر رکھا کرو کہ یہ کیا کرتی ہے، کس سے بات کرتی ہے، کہیں گھر سے باہر تو نہیں جاتی۔ مجھے تو لگا تھا کہ میری شادی صرف اسی لیے ہوئی ہے کہ میں اپنی نند پر دن رات نظر رکھ سکوں، اور میں یہ کام بڑے اچھے طریقے سے کر رہی تھی۔ وہ مجھ سے بہت لڑتی جھگڑتی اور بدتمیزی کرتی تھی کہ آپ کیوں میرے سر پر ہر وقت سوار رہتی ہیں، لیکن میں بھی مجبور تھی، اسی کی ماں کا حکم تھا۔ پہلے تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ سب کے پیچھے ان دونوں کا کیا مقصد ہے، لیکن پھر ایک دن اپنی ساس اور نند کی کچھ باتیں میرے کانوں میں پڑی ہیں، جس سے میں نے اندازہ لگایا کہ شاید وہ لڑکی کسی لڑکے کے چکر میں پڑی ہے، جبھی تو اس کی مائیں اسے روکنے کے لیے اس پر اتنی پابندیاں لگاتی ہے۔ مجھے خیال آیا کہ مجھے اپنی ساس کو سمجھانا چاہیے کہ آپ کی بچی کم عمر ہے، اس پر اتنی روک ٹوک کرنا اور اس طریقے سے اسے منع کرنا اس کو باغی بنا سکتا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اسے پیار سے سمجھائیں، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ بات الٹا میرے ہی حق میں بری ہوگی۔ میری ساس اس قسم کی تھی کہ اپنی بیٹی اس کی چاہے جتنی مرضی بری ہوتی، لیکن اپنی بیٹی کے سامنے وہ اسے اچھا اور مجھے برا ہی کہتی، تو ایسے ہی وہ اب میرے منہ سے کسی قسم کی نصیحت کیسے قبول کرتی؟ ایک رات میں یوں اسٹور کے سامنے بیٹھی تھی کہ مجھے پیاس محسوس ہوئی، اگرچہ چھت پر ہی واش روم اور پانی کا انتظام تھا، اور میری ساس کی یہی ہدایت تھی کہ میں نیچے ہرگز نہ آؤں، لیکن مجھے سخت گرمی لگ رہی تھی اور میرا دل تھا کہ میں فریج سے ٹھنڈا پانی پیوں۔ جو ہی میں سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی، فوراً سے ہی میرے قدموں کی چھاپ سن کر میری ساس اپنے کمرے سے باہر آ گئی اور مجھے دیکھتے ہی ناگواری سے کہنے لگی، تم نیچے کیوں آئی ہو؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ ایک پل کے لیے بھی میری بیٹی کو اپنی نظروں سے اوجھل مت ہونے دینا۔ میں نے جھنجھلا کر کہا کہ دروازے پر کنڈی لگی ہوئی ہے، فکر مت کرے، وہ کہیں نہیں جائے گی۔ میں بس فریج سے ٹھنڈا پانی پینے آئی تھی۔ میری ساس پتہ نہیں کن چکروں میں پڑی تھی اور اپنے ساتھ ساتھ اس نے مجھے بھی مشکل میں ڈالا ہوا تھا۔ میرے لیے فریج سے ٹھنڈے پانی کی بوتل لا کر کہنے لگی کہ کل سے ٹھنڈا پانی اپنے ساتھ ہی لے جانا، لیکن نیچے مت آنا۔ اگر میری بیٹی نے کچھ بھی الٹا سیدھا کیا تو اس کے ذمہ دار میں تمہیں ہی ٹھہراؤں گی۔
میں بڑبڑاتے ہوئے اوپر آ گئی کہ یہ عجیب دھونس ہے کہ میں ان کی بیٹی کی رکھوالی بھی کروں اور اس کی غلط درست کی ذمہ دار بھی ہوں، سمجھی جاؤں۔ حیرانی اس بات کی ہوتی تھی کہ میری نند ساری رات کمرے میں بند رہتی لیکن ایک بار بھی دروازہ بجا کر مجھ سے دروازہ کھولنے کو نہیں کہتی، اور نہ ہی میں نے کبھی اسے اپنی ماں کے سامنے یہ کہتے سنا تھا کہ وہ اسے بند نہ کیا کرے۔ میری ساس کو یہ ڈر تھا کہ وہ کہیں گھر سے نہ بھاگ جائے، اس لیے اس نے مجھے اس کے پیچھے لگا کر رکھا تھا۔ دن کے وقت تو میرا شوہر گھر پر ہوتا تھا اور میں اسی کے ساتھ مصروف رہتی تھی، تو میری ساس یہ ڈیوٹی دیتی تھی اور رات کو وہ آرام کرتی تھی اور مجھے اپنی نند کی رکھوالی کرنی پڑتی تھی۔ کبھی کبھی تو میرا دل چاہتا تھا کہ میں اپنے شوہر کو بتا ہی دوں کہ اس کے گھر میں ہو کیا رہا ہے، لیکن پھر ساس کی دھمکی یاد آ جاتی۔ اس نے کہا تھا کہ تمہارا شوہر پہلے میرا بیٹا ہے، وہ کبھی بھی تمہاری بات کا یقین نہیں کرے گا، اس لیے میں چپ ہو جاتی۔ اگر اس نے میرے یقین نہیں کیا تو پھر میں کیا کروں گی؟ میں تو اس کی نظروں میں بری بن جاتی۔ اس لیے میں نے سوچا کہ جو ہو رہا ہے وہ ہوتا رہے، میں کچھ نہیں بتاؤں گی۔ کچھ دنوں بعد کی بات تھی، میں نے سوچا کہ میری ساس کمرے میں آرام کر رہی ہوگی، اسے کیا پتا کہ میں یہاں پر موجود ہوں بھی یا نہیں۔ میں اپنے کمرے میں چلی جاتی کیونکہ اتنے دنوں کی اس ڈیوٹی میں بہت تھک چکی تھی۔ ساری رات دروازے کے آگے بیٹھے رہنا ہرگز بھی آسان کام نہیں تھا۔ میں نے اپنی ساس سے کئی بار کہا تھا کہ اگر وہ یہی چاہتی ہے کہ میں اس کی بیٹی پر پہرا دوں تو مجھے اس کے ساتھ ہی کمرے میں رہنے دیا کرے، کم سے کم میں بیڈ پر لیٹ تو سکتی تھی۔ زمین پر بیٹھ کر پہرے داری بہت مشکل تھی، مگر اس نے مجھے بھی تو سکھ کا سانس نہیں لینے دینا تھا، اس لیے اس نے میری بات نہیں مانی۔ اس دن میں نے سوچا کہ وہ اپنے کمرے میں ہی ہوگی تو میں بھی اپنے کمرے میں چلی جاتی ہوں، کچھ دیر بیڈ پر لیٹ کر آرام کر کے دوبارہ یہاں پر آ جاؤں گی۔ جیسے ہی میں سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تو میں ایک دم سے ٹھٹک کر رک گئی، کیونکہ مجھے اپنی نند کے کمرے سے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ کچھ عجیب و غریب سی آوازیں تھی۔ ایک دم سے میں ڈر گئی کہ وہ تو اوپر سٹور میں بند ہے، پھر اس کے کمرے میں کون ہو سکتا ہے؟ ایک خیال یہ بھی آیا کہ کہیں میری ساس ہی اپنی بیٹی کے کمرے میں موجود نہ ہو، اور ڈر کے مارے میں دوبارہ اوپر بھاگ گئی اور دوبارہ نیچے نہیں گئی۔ لیکن میں سوچتی رہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر میں چور ہی آ گئے ہوں، لیکن شکر ہے ایسی ویسی کوئی بات نہیں تھی۔ اگلے دن صبح میں اپنی کمرے کی صفائی کر رہی تھی کہ ایک رپورٹ میرے ہاتھ لگی، جسے پڑھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ پریگننسی رپورٹ تھی۔ میری تو جان ہی نکل گئی کہ میں نے تو اپنی نند پر دن رات نظر رکھی تھی، ایک لمحے کے لیے بھی اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ حاملہ ہو گئی؟ میں ابھی وہ رپورٹس پکڑے سوچ میں گم تھی کہ اسی وقت میرے شوہر کا وہاں سے گزر ہوا مجھے کمرے میں یوں بت بنے دیکھ کر وہ اندر آ گیا اور پوچھنے لگا، سب خیر تو ہے؟ یہ تم نے ہاتھ میں کیا پکڑا ہوا ہے؟ اس نے میرے ہاتھ سے وہ رپورٹ لے لی اور کہنے لگا، یہ کس کی رپورٹ ہے؟ اسی وقت میری ساس بھی اندر آ گئی۔ میرے شوہر کے ہاتھ میں وہ رپورٹ دیکھ کر وہ بہت گھبرا گئی، لیکن اس نے فوراً ہی معاملے کو سنبھال لیا اور اس کے ہاتھ سے وہ رپورٹ چھینتے ہوئے کہنے لگی، اور کس کی ہو سکتی ہے؟ تمہاری بیوی کی ہی ہے، مبارک ہو، تم باپ بننے والے ہو۔ میں نے ایک دم پلٹ کر اپنی ساس کو دیکھا کہ وہ اتنا بڑا جھوٹ کیسے بول سکتی ہے۔ اپنی بیٹی کا گناہ وہ میرے سر پر ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ اس نے مجھے گلے لگاتے ہوئے میرے کان میں سرگوشی کی، اگر تم نے منہ کھولا تو تمہارے ساتھ میں بہت برا کروں گی۔ اس سب کی ذمہ دار تم ہی ہو۔ جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ میری بیٹی پر نظر رکھنا، تو ایسے کیسے وہ پریگننٹ ہو سکتی ہے؟ میں چپ کھڑی رہی اور میرا شوہر جلدی سے باہر بھگا کے مٹھائی لے کر آ۔ میں نے اپنی ساس کو کہا کہ میں اس جھوٹ کا حصہ نہیں بنوں گی، میں اپنے شوہر کو بتاؤں گی کہ یہ رپورٹ میری نہیں، آپ کی بیٹی کی ہے۔ میری ساس مجھے دھمکی دیتے ہوئے کہنے لگی، اگر تم نے اسے ذرا سا بھی کچھ بتایا تو میں کہہ دوں گی اس کا باپ کوئی اور نہیں بلکہ تمہارا بھائی ہے، تمہارے بھائی پر الزام لگا دوں گی کہ اسی نے میری بیٹی کے ساتھ غلط کیا ہے، پھر دیکھ لینا تمہارا حال کیا ہوگا۔ میں تو اپنا سر پکڑ کر رہ گئی۔ وہ اس قدر شاطر تھی کہ اس نے اپنی بیٹی کو بھی صاف بچا لیا اور سب کچھ میرا ہی قصور ٹھہرا دیا۔ میں رونے والی ہوگی۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اب کیا کروں گی۔ میں تو پریگننٹ نہیں تھی، لیکن اپنے شوہر کو یہ سچ کیسے بتاؤں؟ میں ان ماں بیٹی سے بہت تنگ آ چکی تھی، لیکن حیرانی تو مجھے یہ ہو رہی تھی کہ آخر یہ سب ہوا کیسے؟ میں تو ساری رات اس کے کمرے کے باہر پہرا دیتی رہتی تھی اور دن کے وقت اس کی ماں اس پر نظر رکھتی تھی، پھر بھول
जो कैसे हो गई। मैंने तो सोचा था कि अब चूंकि वो हामला हो गई है तो मेरी सास इस पर पहरेदारी नहीं करेगी, लेकिन मुझे शदीद हैरत हुई कि जब से उसने रात को फिर मुझे कहा कि ऊपर स्टोर में वहां बंद है, जाओ इसके कमरे के सामने जाकर बैठ जाओ। मैं थोड़ी देर तो बैठी रही, फिर मैं बहुत थक गई। मैं अगर नीचे जाती तो मेरी सास मुझे देख लेती और मुझे बातें सुनाती, तो बेहतर यही था कि मैं दरवाजे की कुंडी खोलकर अपनी नंद के साथ ही जाकर लेट जाऊं। मैंने दरवाजे की कुंडी खोली और स्टोर रूम में चली आई। अंदर आकर मुझे हैरत हुई क्योंकि यहाँ पर तो हर तरफ अंधेरा ही था। मैंने अंदाजे से लाइट जलाई थी। मैं हक्का बक्का रह गई कि इनके कमरे में तो कोई मौजूद ही नहीं था। ये सब क्या था? आज ही कमरे में नहीं था या फिर ये कमरे में मौजूद ही नहीं होती थी। मैंने वैसे आज तक अपनी आंखों से तो नहीं देखा था कि मेरी सास ने मेरी नजरों के सामने ऐसे बंद किया हो। हमेशा वो इसे बंद करके दरवाजे को कुंडी लगाकर फिर मुझे आवाज देती थी। मैंने इत्तेफाक से कुंडी खोल ली थी और अंदर आ गई तो पता चल रहा था अंदर तो कोई मौजूद ही नहीं था। और मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या हमेशा से ऐसा ही था या सिर्फ आज के दिन ही ऐसा हुआ। मैंने इस राज की तह तक पहुंचने का फैसला कर लिया। फिर अचानक मुझे याद आया कि इस दिन जब मैं नीचे गई थी तो मुझे इसके कमरे से बातें करने की आवाजें आ रही थी। शायद वो अपने कमरे में ही थी। लगता था कि वो अपनी माँ को और मुझे पागल बना रही थी। मैं नीचे आई और इसके कमरे के बाहर खड़ी हो गई। कमरे के दरवाजे से कान लगा दिए तो आज भी मुझे कमरे से अजीब बुरी बुरी सी आवाजें ही आ रही थी। सोचते हुए मैं अपनी सास के कमरे की तरफ बढ़ी और थोड़ा सा दरवाजा खोलकर अंदर झांका तो एक बार फिर मुझे हैरत का शदीद झटका लगा, क्योंकि बेड पर तो वो दोनों माँ बेटी आराम से सोई हुई थी। अगर ये अपनी माँ के साथ यहाँ पर थी तो इस कमरे में आखिर कौन था? जरूर ये कोई ऐसा चक्कर था जिसकी वजह से ही वो मुझे रोज रात को छत पर भेज देती थी ताकि मैं मालूम ना कर सकूं कि यहाँ नीचे हो क्या रहा है। अब तो मेरे सब्र का पैमाना भी लबरेज हो गया था और मैं मजीद इस बोझ को सुनने के मुतहम्मिल नहीं हो सकती थी मैंने इसी वक्त अपने शौहर को फोन करके बुलाया और इसे कहा कि शायद घर में चोर आ गए हैं। जैसे ही वो घर आया तो मैंने कहा कि आपकी बहन के कमरे से आवाजें आ रही हैं। लगता है कमरे में कोई मौजूद है, शायद कोई चोर हो, क्योंकि वो तो आपकी माँ के कमरे में सो रही है। अभी हम दोनों बातें कर ही रहे थे कि मेरी सास और नंद भी बौखलाते हुए कमरे से बाहर निकली। मेरे शौहर को देखकर वो दोनों एकदम से घबरा गई। मैं समझ नहीं आ रहा था कि वो रात की इस पहर घर कैसे आ गया। वो कहने लगा, अम्मा ये कमरे से आवाजें आ रही हैं, लगता है कमरे में कोई मौजूद है। मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ और ये दरवाजा ही तोड़ देता हूँ। मेरी सास घबरा कर कहने लगी, नहीं, तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है, कमरे में कोई नहीं है। मैंने अपने शौहर को कहा कि अम्मा की बात ना सुने, आप देख नहीं रहे, दरवाजा अंदर से बंद है, हम चारों के अलावा घर में और कौन हो सकता है। जो दरवाजा अंदर से बंद करे आप पुलिस को कॉल करें और दरवाजा तोड़ दें। मेरी सास और नंद रोकती रह गई, मगर मेरे कहने पर मेरे शौहर ने दरवाजे को जोर से धक्का देकर खोला तो अंदर का मंजर देखकर शर्म के मारे हम दोनों ही अपना रुख फेर लिया। कमरे में एक लड़का और एक लड़की मौजूद थे और दोनों ही काबिल एतराज हालत में थे। मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। ये सब क्या हो रहा था? सास और नंद की खामोशी देखकर तो यही लग रहा था कि वो दोनों सब जानती हैं। अब यही ठीक मौका था कि मैं अपने शौहर को सब बता देती, और मैंने इसे बता दिया कि कैसे इसके जाने के बाद मेरे साथ यहाँ पर क्या क्या होता रहा है। वो सुनकर बहुत गुस्से में आ गया और अपनी माँ को कहने लगा कि अगर आपने मुझे सब कुछ सच सच नहीं बताया तो मैं अभी और इसी वक्त पुलिस को बुला लूंगा, फिर वही आकर आप दोनों से पूछेगी कि यहाँ पर चल क्या रहा है। मेरी सास से शर्मिंदगी से कहने लगी, मैं सब बताती हूँ। असल में जब भी तुम्हारी नाइट ड्यूटियां होती हैं तो हम दोनों एक रात के लिए ये कमरा किसी नौजवान जोड़े को किराए पर दे देते हैं, और ये आज से नहीं पिछले कई अरसे से जारी है। फिर बहू घर आ गई तो हमें डर हुआ कि इस तरह से जो हर रात हम भारी रकम कमाते हैं वो कैसे कमा पाएंगे। मैं नहीं चाहती थी कि बहू हम पर शक करे, इसलिए इसका शक मैंने अपनी बेटी पर करवाना मुनासिब समझा था कि वो सिर्फ इसी बारे में सोची और किसी और जानिब इसका ध्यान ना जाए। जब रोजाना रात को ये कमरा किसी नौजवान जोड़े को किराए पर देते थे तो मेरी बेटी खुद मेरे कमरे में आ जाती थी
اور بہو کو میں اوپر اسٹور روم کے دروازے کے باہر بٹھا دیتی تھی تاکہ وہ یہی سمجھتی رہے کہ اندر ہے۔ کمرے میں اس کی نند موجود ہے اور وہ باہر اس کی رکھوالی کر رہی ہے۔ وہ جو رپورٹس تم نے دیکھی تھی وہ بھی یہاں آنے والی کسی لڑکی کی ہی تھی جو غلطی سے یہاں رہ گئی۔ میں نے معاملہ سنبھالنے کی خاطر تم سے جھوٹ بول دیا۔ میں تو بس یہی چاہتی تھی کہ یہ اپنی نند پر ہی شک کرے اور اس کے معاملے میں الجھے رہیں تاکہ باقی اس گھر میں جو بھی ہو رہا ہے اسے کچھ پتہ ہی نہ چل سکے۔ ہم دونوں یہ کام بس پیسوں کی لالچ میں کرتی تھی کیونکہ ایک رات کا کرایہ 10,000 مل جاتا تھا اور ہم نے بہت پیسے اکٹھے کر لیے تھے۔ یہ سب سن کر میں تو جو شاکر تھی وہ تھی ہی، لیکن میرے شوہر کا تو بہت برا حال تھا۔ اس کی ماں اور بہن اتنے گھناؤنے کام میں ملوث ہو سکتی ہیں اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ تو میں تھی جس نے اس راز کو فاش کر دیا اور نہ جانے یہ کھیل اور کتنے عرصے تک جاری رہتا۔ اس لڑکے اور لڑکی کے ماں باپ کو بھی ہم نے کال کر کے ساری بات بتا دی اور انہوں نے کہا کہ اپنی اولاد کو آ کر یہاں سے لے جائیں۔ میرا شوہر اپنی ماں اور بہن سے بہت سخت ناراض تھا اور اس کا ناراض ہونا بنتا بھی تھا۔ میری ساس کو شرم آنی چاہیے تھی کہ وہ اپنی کم عمر بیٹی کی کیسی تربیت کر رہی ہے کہ پیسوں کے لالچ میں کسی بھی حد تک جایا جا سکتا ہے۔ اپنی کم عمر بیٹی کے ذہن کو وہ آلودہ کر رہی تھی۔ اب وہ جتنی مرضی معافی بھی مانگ لیتی لیکن اس کے بیٹے کے دل میں وہ اپنی پہلے والی جگہ ہرگز نہیں بنا سکتی تھی۔ میرے شوہر نے بھی اب نائٹ ڈیوٹی ہمیشہ کے لیے دن کے اوقات میں کروا لی تھی تاکہ وہ دونوں ماں بیٹی کہیں دوبارہ پیسے کے لالچ میں کچھ غلط نہ کر بیٹھے۔